سپاہ پاسداران نے تازہ حملوں میں کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب سپاہ پاسداران نے اردن کے عوام کے نام ایک اہم پیغام میں کہا ہے کہ الازرق نامی فوجی اڈے پر قائم F-15، F-16 اور F-35 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز اور متعدد امریکی MQ-9 اسٹریٹجک ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران نے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جارحیت جاری رہی تو آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی اور خطے سے تیل و گیس کی برآمدات بھی معطل رہے گی۔ پریس ٹی وی کے مطابق سپاہ پاسداران نے اپنے بیان میں کہا کہ بحری اور فضائی یونٹوں نے یا زین العابدین کے کوڈ نام سے مربوط میزائل اور ڈرون حملہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرین کے شیخ عیسیٰ فوجی اڈے پر موجود دشمن کے بحری جہازوں اور جنگی طیاروں کے لیے اسلحہ اور پرزہ رکھنے والے متعدد گودام تباہ کر دیے گئے، جبکہ کویت کے علی السالم فضائی اڈے پر MQ-9 ڈرونز کی تعیناتی کے مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد ڈرون تباہ ہو گئے یا انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی اسی روز دوپہر کے وقت امریکی فوج کی جانب سے جنوبی ایران میں مسلح افواج کے متعدد ساحلی تنصیبات پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی۔ سپاہ پاسداران نے خبردار کیا کہ جب تک امریکہ اپنی جارحیت جاری رکھے گا اس کے خلاف جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی اور آئندہ کسی بھی حملے کا سامنا امریکہ کو غیر متوقع رد عمل سے کرنا پڑے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جب تک خطے میں امریکی مداخلت اور جارحیت برقرار رہے گی اس وقت تک خطے سے تیل اور گیس کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہو سکے گی، جبکہ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی بھی مزید تاخیر کا شکار ہوگی۔ تنی اثنا سپاہ پاسداران نے اردن کے عوام کے نام ایک اہم پیغام میں اعلان کیا ہے کہ الازرق نامی فوجی اڈے پر قائم F-15، F-16 اور F-35 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز اور متعدد امریکی MQ-9 اسٹریٹجک ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ بدھ کی صبح جاری ہونے والے بیان میں اردن کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آج صبح بڑے شیطان کے جرائم کے جواب میں، جن میں سے زیادہ تر اردن کی سرزمین پر قائم امریکی اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں، IRGC کی ایرو اسپیس فورس کے جوانوں نے نصر 2 آپریشن کے 6ٹھے مرحلے میں الازرق میں قائم امریکی اڈے پر جوابی حملہ کیا۔ اس آپریشن میں F-15، F-16 اور F-35 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کے علاوہ اس بیس میں کھڑے متعدد امریکی MQ-9 اسٹریٹجک ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اردن کے غیرت مند عوام سے توقع ہے کہ وہ اپنی مقدس سرزمین سے بڑے شیطان امریکہ کے لشکر کو نکال باہر کریں گے اور اسے دیگر مسلم ملکوں پر جارحیت اور فلسطینیوں کے خلاف غنڈہ گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور اوچا نے اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ کو لکھے گئے ایک باضابطہ خط میں ایران کے امدادی کارکنوں، طبی عملے، ایمبولینسوں اور امدادی ڈھانچے پر حملوں کی مذمت کی ہے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی پابندی کرنے، امدادی کارکنوں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے اور ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق یہ خط اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ دفتر کی سربراہ جمع کانل کی جانب سے ایران کے ہلال احمر سوسائٹی کے صدر پیر حسین کولیون کے ساتھ جنیوا میں اوچا کے حکام کی ملاقات کے بعد ارسال کیا گیا ہے۔ اس خط میں جمع کانل نے جہاں بحق ہونے والے امدادی کارکنوں کے اہل خانہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور جنگ زدہ لوگوں کو امداد فراہم کرنے میں اس سوسائٹی کے عملے اور رضاکاروں کی بے لوث کوششوں کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ دفتر نے اسی طرح ایران کے ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ کولیون کی طرف سے فراہم کردہ رپورٹوں، دستاویزات اور تصاویر کا حوالہ دیتے ہوئے عام شہریوں خصوصاً خواتین اور بچوں کے لیے جنگ کے نتائج پر تشویش کا اظہار کیا اور ہلال احمر سوسائٹی کے امدادی کارکنوں، دفاتر، امدادی گاڑیوں، ایمبولینسوں اور ہیلی کاپٹروں کو پہنچنے والے نقصانات پر توجہ دی ہے۔ اس خط میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ طبی اور امدادی کارکنوں اور تمام شہریوں کا تحفظ بین الاقوامی انسانی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے، جنگ میں شامل تمام فریقوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان قوانین کی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ اس خط کے ایک اور حصے میں اوچا نے ان حملوں کی مذمت کی کہ جن کے نتیجے میں امدادی کارکنوں اور طبی کارکنوں سمیت عام شہریوں کی موت یا زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ امدادی اور شہری ساز و سامان اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ یا نقصان پہنچا۔
اور متاثرہ علاقوں تک امدادی کارکنوں اور انسانی امداد کی محفوظ، تیز رفتار اور بلا روک ٹوک رسائی کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کو سراہتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور اور ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے درمیان انسانی مشنوں اور اہداف کی حمایت میں تعاون کو مزید مضبوط اور وسعت دی جائے گی۔ پاکستانی فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کی جانب سے بلوچستان میں مشترکہ آپریشن شعبان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شعبان میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے آج مودی حکومت کے وکست بھارت شکشا ادھیشٹھان بل یعنی نئے تعلیمی بل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت کی نیت صاف نہیں ہے۔ وکست بھارت شکشا ادھیشٹھان بل سے ان کا مقصد ملک کی سبھی یونیورسٹیز کا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے شروع ہونے والے اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکرٹری نے کہا کہ اس مانسون اجلاس میں کئی ایسے بل پیش ہوں گے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں اور ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کئی ایسے ایشوز ہیں جنہیں اپوزیشن پارٹیاں اٹھائیں گی، ان میں شری رام مندر چندہ چوری معاملہ، نیٹ پیپر لیک کو لے کر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ اور خارجہ پالیسی سے متعلق چیلنجز وغیرہ شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کا اپنا منصوبہ ترک کر دیا ہے، تاہم وہ تہران پر فوجی دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں سے آنے اور جانے والے بحری جہازوں پر ایک بار پھر ناکہ بندی نافذ کر دی ہے۔ سینٹ کام نے یہ اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ اس نے کہا کہ منگل کو مشرقی وقت کے مطابق شام 4 بجے کارروائیاں دوبارہ شروع کی گئیں۔ اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ بحریہ کے 20 سے زائد جہاز اور سینکڑوں طیارے مشرق وسطی میں مصروف عمل ہیں۔ منگل کو ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے آبنائے کے لیے 20% ٹرانزٹ فیس کا اپنا منصوبہ ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ خطے بھر کے رہنماؤں نے اس کی جگہ امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ٹرمپ نے اس سے قبل خیال ظاہر کیا تھا کہ محفوظ راستہ اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ٹرانزٹ فیس ضروری ہے، تاہم امریکی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ اس منصوبے کو اتحادیوں اور ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے ارکان کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ سینٹ کام نے کہا ہے کہ فوج نے منگل کو تازہ حملے کیے ہیں۔ امریکی افواج کی جانب سے حملوں کا یہ مسلسل چوتھا دن ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز اطلاع دی کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کویت اور بحرین میں امریکی فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک نگران ادارے کے مطابق صرف جون میں کم از کم 2283 شہری ہلاک یا زخمی ہوئے، جو اپریل 2022 کے بعد سب سے زیادہ ماہانہ تعداد ہے۔ یوکرین میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق مانیٹرنگ مشن نے منگل کو یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ گزشتہ ماہ کم از کم 293 شہری ہلاک اور 1990 زخمی ہوئے۔ گروپ نے کہا کہ یہ اعداد و شمار شہریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں خطرناک اضافے کے رجحان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گنجان آباد شہری علاقوں میں روس کا طاقتور ہتھیاروں کا بڑھتا ہوا استعمال اس اضافے کو بڑھا رہا ہے۔
دریاسنا یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے منگل کو سوشل میڈیا پر روس پر تازہ حملے کے حوالے سے اعلان کیا۔ انہوں نے لکھا کہ یوکرین کی افواج نے وسطی روس میں واقع باشکور توستان سمیت جنوب میں کراسنودار میں تیل صاف کرنے کے کارخانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ زیلنسکی نے یہ بھی لکھا کہ ان کے ملک کی افواج نے بحیرہ اسود کے ساتھ واقع قصبے گلینزیک میں ایک گشتی جہاز اور روسی شیڈو فلیٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ صدر نے روس پر دباؤ بڑھانے پر زور دیا اور ماسکو سے مطالبہ کیا کہ وہ مذاکرات میں شامل۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جاپان کے ساتھ اپنے تعاون کو گہرا کرنے کے لیے ٹوکیو میں ایک دفتر قائم کیا ہے۔ اس نئے دفتر کا مقصد ترقی پذیر ممالک میں صحت کی دیکھ بھال کے نظاموں کو مضبوط بنانا ہے۔ منگل کو ٹوکیو میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ WHO اور جاپان کی وزارت صحت کے سینئر حکام نے دیگر افراد کے ہمراہ اس تقریب میں شرکت کی۔ ایک ویڈیو خطاب میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریاسس نے کہا، کم اور درمیانی آمدنی والے بہت سے ممالک کو اپنے صحت نظاموں کے لیے غیر مستحکم فائنینسنگ کا سامنا رہتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ٹوکیو دفتر کا افتتاح امداد پر انحصار کے بجائے صحت کے میدان میں خود مختاری کی جانب منتقلی کی کوششوں کا مظہر ہے۔ جاپانی وزیر صحت کوئنو کین ایچیرو نے کہا، ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت کے زیادہ مستحکم نظام کی تعمیر کے لیے اپنے تجربے اور علم کا اشتراک کریں۔ کوئنو نے کہا، انہیں امید ہے کہ نیا دفتر جاپان اور WHO کے درمیان رابطے کے مرکز کے طور پر مضبوطی سے قدم جما لے گا۔ انہوں نے اندیا دیا کہ جاپان دیگر ممالک میں صحت دیکھ بھال کے نظاموں کی تعمیر میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ٹوکیو دفتر کا کہنا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ اپنی معلومات اور علم و مہارت کا اشتراک اور جاپان کے ساتھ ہم آہنگی کو گہرا کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر صحت کے حکام کے ساتھ تربیتی نشستیں اور اجلاس منعقد کرنا چاہتا ہے۔ جاپان کی فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ 6 سے 12 جولائی کے درمیان 4580 افراد کو ہیٹ سٹروک یعنی لو لگنے کے سبب ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ تعداد گزشتہ ہفتے کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ ایجنسی نے کئی روز سے دن کے وقت درجہ حرارت زیادہ رہنے کو متاثرین کی تعداد میں اضافے کی وجہ قرار دیا ہے، کیونکہ بہت سے علاقوں میں برسات کا موسم ختم ہو گیا ہے۔ ایجنسی لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ ہیٹ سٹروک کے خلاف اقدامات کے لیے زیادہ کوششیں کریں۔ متاثرہ افراد میں سے 7 ہلاک ہو گئے۔ 1866 افراد کو شدید یا معتدل علامات کے ساتھ ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ 2652 متاثرین کی علامات ہلکی تھیں اور انہیں ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ متاثرہ میں سے نصف سے زیادہ یعنی 2827 افراد کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ 1317 افراد کی عمریں 18 سے 64 سال تھیں۔ 403 افراد کی عمر 7 سے 17 سال کے درمیان تھی اور 33 متاثرین 7 سال سے کم عمر کے بچے تھے۔ سب سے زیادہ تعداد یعنی 1733 افراد کو رہائشی مقامات سے، 944 کو سڑکوں سے اور 605 کو اسٹیڈیم اور پارکنگ لاٹ جیسے آؤٹ ڈور علاقوں سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جاپان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لیتھیم آئن بیٹریوں پر مشتمل آلات کے زیادہ گرم ہو جانے کے سبب ہونے والے حادثات میں سے نصف سے زیادہ چارجنگ کے دوران پیش آئے، اور یہ کہ گرمیوں میں ایسے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ ایویلویشن یا نائتو نے پچھلے 5 سالوں میں پورٹیبل چارجروں سمیت اس طرح کے آلات میں آگ لگنے اور دھوئیں کے واقعات کا تجزیہ کیا ہے۔ تجزیے کے مطابق 2025 میں ریکارڈ 561 واقعات رپورٹ ہوئے، جو 2024 کے مقابلے میں 56 زیادہ تھے۔ 2025 تک کے 5 سالوں کے دوران کل 2140 حادثات رپورٹ ہوئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان میں سے 1237 یا تقریباً 57% واقعات چارجنگ کے دوران ہوئے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 453 یا تقریباً 21% کیسز ایسی مصنوعات کے تھے جنہیں کمپنیوں نے ریکال کر رکھا تھا۔
बज़ाहिर मौसम गर्मा में हादसात की तादाद में इजाफा हुआ क्योंकि लिथियम आयन बैटरियां तपिश के मामले में हसास होती हैं। गाड़ियों में छोड़े जाने वाले पोर्टेबल चार्जर्स के कुछ वाकयात भी रिपोर्ट हुए। इदारे ने लोगों को हदायत की है कि वो चार्ज करते वक्त अपने आलात को नजरों के सामने रखें, उन्हें बराह रास्त सूरज की रोशनी में या गाड़ियों में ना छोड़ें और मसनूआत के रिकॉल की मालूमात चेक करें। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी अब बुनियादी ढांचे और तवानाई के मंसूबों से आगे बढ़ चुकी है। पांडा बॉन्ड्स के जरिए पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडी में कदम रख रहा है, जबकि बीजिंग पाकिस्तानी खलाबाजों के लिए स्पेस के दरवाजे भी खोल रहा है। लेकिन क्या ये ताउन के नए मौके हैं या फिर पाकिस्तान के चीन पर बढ़ते हुए इन्हिसार की एक नई शक्ल? आइए आगाज करते हैं पांडा से, लेकिन इन पांडा से नहीं, हम बात कर रहे हैं पांडा बॉन्ड्स की। पाकिस्तान को फख्र है कि वो पांडा बॉन्ड जारी करने वाला जनूबी एशिया का पहला मुल्क है। लेकिन आखिर पांडा बॉन्ड होता क्या है? दुनिया भर के ममालिक मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसियों में कर्ज लेते रहते हैं। अमूमन ये कर्ज अमरीकी डॉलर में होते हैं क्योंकि बहुत सी अहम दरामदात की कीमत डॉलर में अदा की जाती है। कर्ज लेने का एक तरीका सरकारी बॉन्ड जारी करना है, जिसके तहत हुकूमत सरमायाकारों से रकम लेती है और बाद में सूद के साथ वापस करने का वादा करती है। अब ज्यादा से ज्यादा हुकूमतें और कंपनियां चीन से सरमायाकारी हासिल कर रही हैं। इस मकसद के लिए वो चीन की करेंसी रेनमिनबी, जिसे युआन भी कहा जाता है, में बॉन्ड जारी करती हैं और ये ही पांडा बॉन्ड्स कहलाते हैं। पाकिस्तान ने इसका आगाज निस्बतन महदूद पैमाने पर किया है। इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, जो 1 अरब डॉलर के मुजव्वज़ा प्रोग्राम का पहला मरहला है। लेकिन IMF के कर्जों, बैरूनी तिजारत या तरसीलाते ज़र के मुकाबले में 25 करोड़ डॉलर कितनी अहमियत रखते हैं? अगर इसे सरकारी या निजी बैरूनी माली वसाइल के मुकाबले में देखा जाए तो 25 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसके साथ ये पाकिस्तान की जानिब से माली वसाइल के ज़राए को मुतनव्वे बनाने की एक कोशिश भी है। ये रकम पानी के इंतजाम, समाजी बुनियादी ढांचे और तालीम के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। लेकिन माहौल दोस्त मंसूबों की माली मावनत के अलावा इस पहले पांडा बॉन्ड का एक और भी मकसद है। इसका मकसद सिर्फ चीनी सरमायाकारों से सरमाया हासिल करना नहीं, बल्कि चीनी मालियाती मंडी में पाकिस्तान की शमूलियत को भी मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं दूसरे शोबे, स्पेस की। जब से हमने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया है, मैं कह सकता हूं कि हमारी दोस्ती अब आसमानों तक पहुंच चुकी है। अप्रैल में चीन ने पाकिस्तान के तैयार करदा एक मुशाहिदाती सैटेलाइट को मदार में भेजा। पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे की अहमियत महज कौमी वकार तक महदूद नहीं। पाकिस्तान के लिए इस इक़दाम की अहमियत को कम करके नहीं देखा जा सकता। ये एक ऐसा मुल्क है जो मुआशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और अचानक अब वो खला तक पहुंच गया है। सिर्फ 2025 में सैलाब से पाकिस्तान को तकरीबन 2.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि 2022 के तबाहकुन सैलाब में नुकसानात का तखमीना 30 अरब डॉलर लगाया गया था। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सैटेलाइट से हासिल होने वाला डेटा कुदरती आफात से निमटने, मनसूबाबंदी और शहरी तरक्की को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। लेकिन ये इस ताउन का सिर्फ एक पहलू है। इस वक्त 2 पाकिस्तानी खलाबाज अपने चीनी साथियों के साथ तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिनमें से एक के चीन के खलाई स्टेशन पर पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने का इम्कान है। So for me, that's where the potential rises, because in terms of असल इम्कानात यहीं से पैदा होते हैं। पाकिस्तानी साइंसदानों और मुहक्किकीन को ऐसे शोबों तक रसाई मिलेगी जो पहले इनके लिए दस्तयाब नहीं थे। वो इस रसाई से अपने फायदे के लिए काम ले सकेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए असल फायदा और मुनाफा इसी में है। अगरचे खलाई ताउन अभी मुस्तकबिल के इम्कानात से जुड़ा हुआ है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के माशी ताल्लुकात का असल इम्तिहान अब भी ज़मीन पर ही है। आइए इस ताल्लुक के बुनियादी सुतून पर नज़र डालते हैं, और वो है चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी या CPEC। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अरबों डॉलर मालियत का अहम मंसूबा है। एक दिहाई गुजरने के बाद सवाल ये है, क्या CPEC तवक्कुआत पर पूरा उतरा? पाकिस्तान की तवक्को थी कि CPEC इसकी GDP में 2 से 2.5% तक इजाफा करेगा।
पाकिस्तान की तवक्को थी कि सी पैक के तहत सनती ताउन के नतीजे में चीनी सनतें पाकिस्तान मुंतकिल होंगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा और पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। लेकिन ये तवक्कुआत अब तक पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जो चीज वाकई सामने आई वो तवानाई का शोबा था। सीपैक से पहले पाकिस्तान को शदीद बिजली की कमी का सामना रहा, लेकिन एक दिहाई में मुल्क की बिजली पैदा करने की सलाहियत तकरीबन दुगनी हो गई, 23,500 मेगावाट से बढ़कर 40,500 मेगावाट तक। अब पाकिस्तान बिजली की इजाफी पैदावार का हामिल है। कागजों की हद तक ये कामयाबी है, लेकिन इसमें एक बड़ा मसला भी है, बिजली महंगी है। मुआहिदों में टेक और पे की शर्त थी, यानी पाकिस्तान बिजली इस्तेमाल करे या ना करे, इसे चीनी सरमायाकारों को अदायगी करनी होगी। इसने एक बड़ा माली दबाव पैदा किया है और अब ये एक बोझ बन चुका है। अगर तवानाई ने मईशत को मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं किया तो तिजारत का क्या हाल है? चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार भी है। जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के दौरान चीन ने पाकिस्तान को तकरीबन 13 अरब डॉलर की अशिया बरामद की। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने चीन को सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की बरामदात की। सादा अल्फाज में पाकिस्तान चीन को $1 बरामद करता है तो बदले में तकरीबन $9 की दरामद करता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी ताल्लुक गहरा और कसीर अलजहती है। ये ताल्लुक सड़कों, बिजली घरों, दिफा, पांडा बॉन्ड्स और अब खला तक फैल चुका है। लेकिन एक सबक बार बार सामने आता है। मसला जज्बी तौर पर बयानिए का भी है, क्योंकि सियासतदान मंसूबों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, खासतौर पर जब हकीकी नताइज सामने न आ रहे हों। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अब ज़मीन से खला की बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आखिरकार किसी भी शराकतदारी की असल पैमाइश मुआहिदों, ऐलानात या वादों से नहीं बल्कि नताइज से होती है, और इस ताल्लुक के हकीकी नताइज का फैसला आने वाले बरसों में होगा।